بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ طیبہ میں ایک خاتون ایسی بھی تھیں جن کے شوہر وفات پا گئے تھے۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ اس ماں کی خواہش تھی کہ اس کا یتیم بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کام آ جائے تو ماں یہ سمجھے گی کہ اس کی محنت قبول ہو گئی۔ اس خاتون صحابیہ کا نام نوار بنت مالک تھا۔ ہجرت کے دوسرے سال بعد جب بدر کا معرکہ درپیش تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں مسلمان لشکر روانگی کی تیاری کر رہا تھا تو یہ خاتون اپنے نوعمر یتیم بیٹے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوعمر لڑکا اپنے قد سے بھی بڑی تلوار اٹھائے کھڑا ہے اور اجازت طلب کر رہا ہے کہ اسے جہاد میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی اور محبت سے دیکھا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے تبکی دیتے ہوئے کم عمری کی بنیاد پر ان کو واپس لوٹا دیا۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا! یہ دونوں ماں بیٹا رنج و غم سے نڈھال واپس لوٹ آئے۔ اب ذرا تصور کریں کہ ایک ماں اپنے نوعمر یتیم بچے کو اسلام کی خدمت کے لیے جنگ میں شامل ہونے سے نہیں کتراتی۔ نوار نے سوچا کہ اگر میرا بیٹا کم عمری کے باعث غزوہ میں شریک نہ ہو سکا تو میں اسے عالم اور حافظ بناؤں گی اور یہ اپنے علم سے دین کے لیے نفع مند بنے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے پر بڑی محنت کی اور مدینہ میں موجود ہر عالم کے پاس لے کر گئیں۔ ان کی اس کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بچہ لکھنے پڑھنے میں ماہر ہو گیا اور قرآن کی 17 سورتیں حفظ کر لیں۔ والدہ ان کو لے کر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور بیٹے کی خوبیوں سے آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بچے سے قرآن کا کچھ حصہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت متاثر ہوئے اور اندازہ ہوا کہ والدہ نے جو کچھ اپنے بیٹے کے متعلق کہا وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بچے کی تلاوت بہت محصور کن تھی اور آواز کی مضبوطی اور لہجے کا اتار چڑھاؤ قوی حافظے اور فہم و فراست کی دلیل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ ایک عظیم لیڈر ہونے کے ناطے آپ نے بچے کے ٹیلنٹ کو بھانپ لیا اور ان کو حکم دیا کہ یہود کی زبان عبرانی سیکھو۔ اس یتیم بچے نے زبان نہایت کم عرصے میں سیکھ لی، بعض روایات کے مطابق محض 15 یا 17 دن میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی پیغام یہود کی طرف جاتا تو یہی بچہ اسے تحریر کرتا اور جب یہود کوئی خط بھیجتے تو یہی بچہ پڑھ کر سناتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر بچے نے سریانی زبان شامی بھی سیکھ لی اور یوں نوجوانی میں ہی وہ یتیم بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمان بن گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی خوبیوں اور ذہانت پر مکمل اعتماد ہو گیا تو انہیں کاتب وحی کے اہم منصب پر فائز کر دیا۔ وہ یتیم بچہ جو جوانی میں قدم رکھ رہا تھا، کتابت وحی کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآنی تعلیمات بھی حاصل کرتا، تازہ ترین دینی احکام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتا اور ان کے اسباب نزول معلوم کرتا۔ پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ثقیفہ بنو ساعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت میں اختلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ مہاجرین نے کہا خلیفہ ہم سے ہونا چاہیے اور انصار نے کہا کہ خلافت کے حقدار ہم ہیں۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہو اور ایک انصار میں سے۔ ایسے نازک اور کٹن موقع پر ان کی زبان سے ایک تاریخی جملہ نکلا جس سے یہ فتنہ فوری طور پر دب گیا۔ اس جوان نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین میں سے تھے اور خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہوگا۔
جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار و انصار تھے، اسی طرح ان کے خلیفہ کے بھی انصار و مددگار ہوں گے۔ اس بات نے پورے مجمع کو ہلا کر رکھ دیا اور سب مسلمانوں نے متفقہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک اور مرتبہ، ایک اور شرف اس جوان کو حاصل ہے، وہ یہ کہ آج جو قرآن مجید دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے، اس کی پہلی کاپی کو اس جوان نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 1 سال کے عرصے میں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر تیار کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی، اور یوں آپ نے تاریخ اسلام کا پہلا قرآن تدوین کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ضرورت پیش آئی کہ پھیلتی ہوئی اسلامی ریاست کے مختلف حصوں میں قرآن کے لکھے ہوئے نسخے پہنچائے جائیں، تو ان کے لکھے ہوئے نسخے کی مزید کاپیاں تیار کرائی گئیں۔ آئندہ جب بھی قرآن کو دیکھیں، اسے پڑھیں تو ضرور اس یتیم بچے کو تصور میں لائیں، جسے اس کی ماں کی لگن اور اس کی اپنی ذہانت نے کس مقام تک پہنچا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے علم تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس یتیم عالم کے علم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ یتیم جوان سواری پر سوار ہو کر جانے لگے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سواری کی رکاب پکڑ کر چلنے لگے۔ انہوں نے منع کیا کہ اس طرح نہ کریں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تو اپنے علماء اور بڑوں کا یوں ہی احترام کرتے ہیں۔ آپ کے فقہی مقام کا یہ حال تھا کہ اہل اسلام کی ایک کثیر جماعت آپ کے قول و فتویٰ کے مقابلے میں کسی اور فقیہ کی بات پر عمل نہیں کرتی تھی۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ والوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور تھا، ان کا اور۔ مدینہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کے فرمان کو لیں اور ان کے فتوے کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ ان کو بہت خطابات ملے، مگر 2 خطابات کے تو کیا ہی کہنے۔ ایک یہ کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسا نوجوان جس کی پرورش اور اٹھان اللہ کی اطاعت میں ہوئی۔ دوسرا خطاب حریص علی القرآن، یعنی قرآن سیکھنے کے بڑے حریص تھے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں خطابات گویا کہ ان کی والدہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، ان خطابات کا حامل وہ یتیم بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 45 ہجری میں علم و فقہ کا یہ عظیم چراغ کئی سالوں تک دنیا کو علم کی روشنی سے منور کرنے کے بعد قبر کی زینت بن گیا۔ آپ کی وفات پر اکابر صحابہ نے انتہائی دردناک جملوں میں غم کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج اس امت کا بہت بڑا عالم دنیا سے چلا گیا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جانشین بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ درجات سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔